اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نفتتح وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے تمام حضرات نے پریکٹس کر لی ہے؟ ہمیشہ میرا پہلا کوسچن یہی ہوگا کہ آپ میں سے کس کس نے پریکٹس کی ہے اور کس کس نے پریکٹس نہیں کی؟ آپ نے کی ہے؟ آپ نے بھی کی ہے؟ نہیں، آئے گی انشاءاللہ پرفیکشن۔ 1 مہینہ ہوا ہے، 4 کلاسز ہماری ہوئی ہیں، تو 4 کلاسز میں پرفیکشن جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ اصل جو چیز ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ ریئلائزیشن، کہ آپ کو آپ کی غلطیوں کی ریئلائزیشن ہو رہی ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس کے اندر کہ صفات لازمی کا مطلب کیا تھا، کہ حروف کو اپنے انداز کے مطابق، یعنی ہر حرف کی اس کی نوعیت، اس کی ادائیگی، اس کا تلفظ جو اس کے حساب سے اس کو پروناؤنس کرنا چاہیے۔ اب ایک ہے صفات غیر لازمی۔ صفات غیر لازمی کیا ہیں؟ کہ کچھ یہ جیسے حروف شمسی و قمری، حروف شمسی و قمری، یا حروف مستعیلہ۔ حروف مستعیلہ کہتے ہیں کہ وہ حروف جن کو ہم نے ہمیشہ تھرو آؤٹ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ان 7 حروف کو ہمیشہ ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ جیسے کون سے حروف تھے؟ قاف، قاف، طا، ظا، خا، ضاد، صاد، تو 7 جی غین، تو 7 ایسے حروف ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کیا ہیں؟ حروف قلقلہ وہ ہیں جہاں پر ہم نے آگے جا کے ہم پڑھیں گے قلقلہ کا رول کیا ہے، کہ جہاں پر ہم نے ان کو قلقلہ کے ساتھ، یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایکو ساؤنڈ بنانا، تو ایکو ساؤنڈ بنائیں گے اس میں۔ تو حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ کون سے؟ قاف، یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ مجموع میں لکھا ہوا، قاف، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اور اسی طرح حروف مستعیلہ کا ایک پورا لکھا ہوا ہے، خصا، دغت، قذ، لیکن ہم اس کو یوں پڑھیں گے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ حروف شمسی اور قمری، یہ حق کا خوف عجب غم ہے۔ حق کا خوف عجب، آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حروف شمسی، عربی کی کتاب میں حروف شمسی اور حروف قمری کون سے ہیں۔ تو حروف شمسی کیا ہیں؟ حق کا خوف عجب غم ہے، اس کو نکال دیں تو باقی سارے کے سارے کیا ہیں؟ حروف قمری ہیں۔ اور اسی طرح حروف لین۔ حروف لین کتنے ہیں؟ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کچھ، دو حروف لین ہیں۔ کون سے؟ واو اور یا، واو اور یا۔ تو اسی طرح مجموعہ بن رہا ہے۔ یہ میرے خیال میں آپ سب جانتے ہیں کہ حمزہ اور الف میں فرق ہے۔ حمزہ اور الف میں فرق ہے۔ جب انڈیویجول الف لکھا ہوگا اس کو ہم الف پڑھیں گے، اس کا نام کیا دینا ہے ہم نے؟ الف۔ لیکن جب الف پہ اوپر کوئی بھی سائن آ جائے تو وہ الف سے بدل کر حمزہ ہو جائے گا، الف سے بدل کر حمزہ ہو جائے گا۔ اب جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں جو الف زبر کے ساتھ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ۔ کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے۔ یہ الف نہیں ہے۔ الف مطلب خالی انڈیویجول، جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو۔ اگر حرکت آ جائے تو پھر الف وہ بدل کر حمزہ ہو جائے گا۔ تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے ہمیشہ۔ جیسے پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ الف ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں زبر کے ساتھ رہوں، نہیں یا ہے وہ،
یا ہے وہ 3 حروف ہم نے بتایا تھا کہ واو الف یا۔ الف ہمیشہ چاہتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر زبر کے ساتھ رہوں، یعنی زبر کے بعد آپ کو الف ہوگا تو زبر ہوگی، ٹھیک۔ اور اسی طرح یا جو ہے اس کی بھی خواہش ہے کہ میں ہمیشہ زیر کے ساتھ رہوں، اور پیش جو ہے پیش واو کے ساتھ، یعنی ان کی خواہشات ہیں، مطلب اکثر و بیشتر انہی تینوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے ان کو۔ تو الف درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ الف درمیان میں یا آخر میں آئے گا لیکن شروع میں نہیں آئے گا۔ جو شروع میں آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ حمزہ ہوگا، کیونکہ الف خالی ہے۔ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروناؤنس ود الف، جب تک اس کو آپ حمزہ کا نام نہیں دیں گے تو آپ الف خالی جو ہے اس سے آپ کچھ نہیں پروناؤنس کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے الف یا تو درمیان میں آئے گا یا پھر آخر میں آئے گا۔ الف نرمی سے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، الف نرمی سے اور بغیر جھٹکے کے، جبکہ حمزہ جو ہے وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ کے اوپر اگر ساکن آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کریں کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جیسے با حمزہ زبر کیسے پڑھیں گے؟ با حمزہ زیر، با حمزہ پیش، اور اسی طرح تا حمزہ زبر، تا حمزہ زیر، تا حمزہ پیش۔ الف پر گول نشان الف کو حذف کرتی ہے، الف پر گول نشان۔ جی قرآن میں بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں پر الف کے نیچے یا الف کے اوپر بہت ساری مثالیں ہیں، تقریباً قاعدے کے اندر ہوتی ہیں، آخری پیجز کے اندر، کہ جہاں جہاں پر الف پر اگر گول نشان آ جائے تو وہ الف کی آواز کو ہضم کر دیتا ہے، الف کی آواز کو ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ قرآن کے اندر گول نشان سا چھوٹا سا بنا ہوگا، اس کے اوپر بنا ہوتا ہے۔ الف پر حرکات یا جزم ہو تو وہ الف حمزہ بن جاتا ہے، الف ساکن ہو تو جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ الف اور حمزہ میں فرق ہے۔ حمزہ سے پہلے تینوں حرکتیں آتی ہیں، حمزہ سے پہلے تینوں حرکتیں آتی ہیں۔ کون کون سی حرکتیں؟ زبر، زیر، پیش۔ اب یہاں دیکھیں یعلمون قرآن میں ہے، یعلمون سورہ نساء میں، یعلمون کما تعلمون، یعلمون یہ، اور یؤمنون، یؤمنون لیستہزئوا، یہ غلط لکھا ہوا یہاں پر، لیستہزئوا، لیستہزئوا۔ حمزہ شروع، درمیان اور آخر میں تینوں طرح آتا ہے۔ حمزہ یعنی جیسے الف کا ہم نے بتایا کہ الف صرف اور صرف دو جگہوں پہ ہوگا، یا تو درمیان میں ہوگا یا پھر آخر میں ہوگا، لیکن حمزہ کیا ہے؟ حمزہ تینوں جگہوں پہ آتا ہے۔ حمزہ کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ تینوں جگہ پر آ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ الف کے قواعد ہیں۔ الف ادائیگی میں اپنے سے ماقبل کا تابع ہوتا ہے، الف اپنی ادائیگی میں کیا ہے؟ اپنے ماقبل کا تابع ہوتا ہے۔ جیسے اگر با الف زبر با لکھا ہوا ہے تو الف کو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ ماقبل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن الف کو انڈیویجول ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔ جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا۔ اب یہاں پر الف کو ڈائریکٹ آپ نہیں پڑھ سکتے، ماقبل کا کیا ہے؟ تابع ہے۔ ماقبل کو پڑھیں گے تو الف پڑھا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف موٹا پڑھا جائے گا، جیسے قال، قال پڑھیے گا، قال، 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 خال، خال، غال، صال، ضال، طال، ضال۔ الف کیا ہوگا؟ موٹا ہو جائے گا۔ جب بھی الف کا ماقبل جو ہے وہ ان 7 حروف میں سے کوئی بھی حروف، وہ 7 حروف جن کو ہم نے موٹا کر کے پروناؤنس کرنا ہے، ان میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر الف کو موٹا کیا جائے گا۔ الف سے پہلے باریک حروف ہوں تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے اگر موٹے حروفوں کے علاوہ جو 7 حروف ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی باریک حرف ہے تو پھر وہ
باریک پڑھا جیسے فار ایگزامپل بال، اب اس کو بال نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ بال، نال، نال، ذال. تو اب یہ سارے کے سارے حروف کون سے ہیں؟ ثال فار ایگزامپل. تو یہ سارے کے سارے حروف باریک پڑھے جاتے ہیں. تو یہ جو حروف باریک پڑھے جاتے ہیں الف سے پہلے آ جائیں تو وہاں پر اس الف کو باریک ہی پڑھا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھی سورہ یا دو تین سورہ ہم ہجے کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ اگر آپ کی کوئی ہجے میں مسٹیک ہے وہ نکل جائے، پھر ہم انشاءاللہ رواں میں پڑھیں گے. قاف لام پیش قل، حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو. بہترین جو طریقہ ہے اپنی ادائیگی کو بہتر کرنے کا، آپ ہجے کریں، اور ہجے کرتے وقت آپ ان الفاظ کو، ان حروف کو اسی انداز سے پروناؤنس کریں. عین واو پیش عو، ذال پیش ذو، قل اعوذ، قل اعوذ، با زیر بی، را با زبر رب، با لام زیر بل، قل اعوذ برب برب فا زبر فا، لام زبر لا، قاف زیر قی، قاف زیر قی، فلقی. قل قل اعوذ برب الفلق. اب رواں یعنی آپ جو ہے نا پوری آیت پڑھ سکتے ہیں. یوں بچوں کو بھی جب آپ میں سے کوئی پڑھائے تو کوشش کریں کہ پہلے حروف کو ڈیوائڈ کریں. پوری آیت کو آپ ان کے ساتھ اگر ہجے کروائیں گے تو وہ بچہ پچھلا والا بھول جائے گا. تو اس کو ڈیوائڈ کریں ڈیفرنٹ فیزز کے اندر. اس پوری آیت کو ایک ایک یعنی ورڈ پڑھتے جائیں پہلے، اس کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کریں تاکہ آپ کی جو پروننسیشن ہے اس میں مسٹیک نہ آئے. بی بی قل اعوذ برب بی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. اب اس میں یہ بات نوٹ کریے گا کہ روا کو ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی ہم نے بات کی ہے کہ روا کے اوپر جب بھی زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو روا کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے. برب الفلق. میم نون زیر من. اس بات کا ہمیشہ احتیاط کریں کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اگلا حرف حروف حلقی میں سے نہیں. حروف حلقی کتنے ہیں؟ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا 6. کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ عین ح غین خا، 6 حروف ہیں. حمزہ ہ، عین ح، غین خا.
ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حروف نہ ہو تو آپ ڈائریکٹلی ہجے میں ہی اخفا کرنا شروع کر دیں، جیسے ہم نے یہاں پر کیا میم نون زیر من. کس وجہ سے؟ کیونکہ شین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حروف اخفا میں سے ہیں، جو کہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ کہ 15 حروف ہیں جن کو ہم حروف اخفا کہا جاتا ہے. تو وہاں پر اگر حروف اخفا آ جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے. میم نون زیر من، شین را زبر شر، را زیر ری، من شر، میم الف زبر ما. اب یہاں دیکھیں جو ہم نے بات کی تھی کہ الف ہمیشہ تابع ہوتا ہے، تو یہاں الف کو آپ نہیں پڑھ سکتے جب تک میم کے ساتھ اس کو نہ ملائیں. میم الف زبر ما، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خالق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق. واو زبر و، میم نون زیر من. شین کی وجہ سے ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں، کیونکہ شین جب یعنی حروف اخفا 15 ہے تو ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے. میم نون زیر من، شین را زبر شر، را زیر ری، من شر، ومن شر، غین الف زبر غا، سین زیر سی، قاف دو زیر قن، غاسق. اب یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا حمزہ کی وجہ سے، ہجے کرتے وقت غنہ نہیں کیا، یوں نہیں کہا کہ قاف دو زیر قن، نہیں. کیوں؟ کیونکہ حمزہ جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، اور حروف حلقی جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، ومن شر غاسق اذا، واو زبر و، قاف زبر قا، با زبر با، وقاب، ومن شر غاسق اذا وقب. واو زبر و، جی جی یہ 6 حروف آپ یاد رکھ لیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ جب بھی آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف تو وہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا. باقی جہاں جہاں پر بھی جو حروف آ جائیں تو وہاں پر آپ غنہ کر سکتے ہیں. 15 حروف، عین ہا، غین خا، جی 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 حروف حلقی جن کو ہم کہتے ہیں. واو زبر و، میم نون زیر من، شین را زبر شر. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس پوری کو ایک شین را زبر شر، را نون زیر رن، نون فا زبر نف، فا کھڑی زبر فا، یوں پڑھاتے ہیں اس کو. یہ بچے کے لیے بہت مشکل ہے، یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کریں. شین را زبر شر، را نون زیر رن، شر،
نون فا زبر نف شر نف فا کھڑی زبر فا شر نفا سا کھڑی زبر سا سا ہے بھائی سا 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 کھڑی زبر سا یہاں سے بھی کوئی سین پڑھ رہا ہے سا کھڑی زبر سا سا ہے سا کیا بھول گئے آپ لوگ سا کھڑی زبر سا یہاں سے آ رہا ہے کسی کی اتنی ایس کی آواز آ رہی ہے جی پڑھیں آپ ہی کی طرف سے آ رہی تھی سا سا آپ پڑھیے گا سا کھڑی زبر سا اتنا تو نہ کریں اتنی محنت کی ہے سا کے اوپر سا کھڑی زبر سا یہاں سے بھی اس کی آواز آ رہی ہے سا کھڑی زبر سا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ بہرحال اس کو آپ تھوڑا سا اور بہتر کریں سا ہے یہ سین نہیں ہے سا 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 جی بس یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سا کو پروناؤنس کرتے وقت س کی آواز نہیں آنی چاہیے سا سا پہلے بھی میں نے بتایا تھوڑی سی آپ کی ایئر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کو لگنی چاہیے سا 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 زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے دو دانتوں پہ لگے سا 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 پڑھیے گا جی صحیح ہے جی آپ پڑھیں یہ کیا بات ہوئی سا آپ پچھلی کلاسز میں نہیں آئے تھے پڑھیے گا سا مجھے ہاتھ دیں سوری سا سا تھوڑی سی ایئر لگے سا سا ڈرے نہیں پڑھیں سا 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 چھوڑیں باقی آواز سے پڑھیں پڑھیں نا ماریں گے نہیں آپ کو آپ کو شاید بچپن یاد آ رہا ہے کہ استاد جو ہے وہ مارے گا سا 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 پہلے یوں پریکٹس کریں تھوڑی سی آپ ایئر نکالیں یہ دیکھیں سا 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 آواز سے پڑھیں 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 گے تو آپ کو آئے گی پڑھیں سا سا اب کچھ بہتر ہوئی ہے سا سا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فا لام زیر فیل عین پیش عو قاف زبر قا دال زیر دی فی العقاد وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ واو زبر وا میم نون زیر من شین را زبر شر را زیر ری ومن شر حا الف زبر حا سین زیر سی دال دو زیر دن ومن شر حاسد
ڈائریکٹ نہیں پڑھیں، غنہ کریں پھر پڑھیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ حاسد حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا اذا حا زبر حا سین زبر سا دال زبر دا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد سا کی آواز اور زیادہ. نیکسٹ کلاس سے ہم جرمانہ لگائیں گے اس کے اوپر، جو سا سے سین پڑے گا تو اس پر جرمانہ لگے گا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد صاد صاد صا پڑھیے گا صمد صمد جیسے وہاں لام الف ہر آیت کے اینڈ پہ لام الف لگا ہوا ہے اشارہ، یہاں جیم لگا ہوا ہے ہر ایک کی. اس کا کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے آپ کو ایک یعنی جو آیت ہے، آیت کا اینڈ مطلب کیا، آپ اسٹاپ کریں، وقف کریں، ٹھیک ہے. وقف کرنے کے بعد دوسری آیت کو اٹھائیں، یہی آپ کہہ رہے ہیں. تو بیچ میں چاہے یہ جو اشارات لکھے ہو اس کا کوئی وہ نہیں ہے، بیچ میں کچھ بھی لکھا ہو. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ آیت کے درمیان میں رکتے ہیں، آیت کے درمیان میں رکتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ پراپر اسٹاپ کریں، اور درمیان پر جو وقف اشارات جو لکھے ہوئے ہیں جیسے جیم ہے، جیم کا مطلب ہے مجوز، یعنی آپ وقف کر سکتے ہیں، مجوز سے نکلا ہوا ہے، جائز یا مجوز. اسی طرح طا ہے تو جیم طا میم، میم پر وقف لازم ہے، اور لام الف ہو تو وہاں پر وقف نہیں کیا جاتا. اور اگر بیچ میں آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے، سانس ٹوٹ رہی ہے اور وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی انداز سے وقف کریں جس طرح ہم آیت کے آخر میں وقف کرتے ہیں، اور اس کو پھر پچھلے جس کو ہم کہتے ہیں اعادہ کرنا. اعادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں آپ نے وقف کیا، وقف کرنے کے بعد ایک ورڈ اگین لیا اور پھر ایک جو کنٹینیوٹی آف ورڈس ہے اس کو آپ نے کنٹینیو کیا، تو یہ کہا جاتا ہے اعادہ کرنا. باقی بیچ میں آیت اینڈ ہو رہی ہے، آخر میں لا لکھا ہو، جیم لکھا ہو، طا لکھا ہو، وقف کریں. میرا یہ ماننا ہے وقف کریں. قدر کے اندر جب سلام ہی حتی مطمئن فرق، سلام کے بعد کاف اور فی لکھا ہے، جی بعض لوگ جو ہے سلام بنا کے رک جاتے ہیں. تو سلام جی قف کا بھی مطلب ہے اسٹاپ کر سکتے ہیں. جی جی سلام ہی جی
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب عنہ یہ انہ نہیں ہے، عین ہے، عنہ ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصل صاد ہے سيصلى نارا ذات لهب نارا را ہے نارا ذات لهب جی نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره پہلے فسبح کو پڑھیں پھر بحمد کو پڑھیں، اس طرح ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ کا جو پچھلا ہے ہا کی جو پروننسیشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ فسبح بحمد یوں فسبح پہلے سن لیں فسبح بحمد سن لیں فسبح بحمدی جی الگ الگ کریں گے تو آپ کی جو ہا کی جو سبح کی ہا ہے وہ بھی صحیح سے پروناؤنس ہوگی۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ کوئی بھی ایک سورہ آپ ہجے کے ساتھ کوئی بھی ان میں سے ہجے کے ساتھ کوشش کریے گا، چلتے پھرتے آتے جاتے آپ کو بہت ٹائم مل جاتا ہے تو آپ اس کی پریکٹس کریں، جس طرح آج ہم نے سورہ فلق کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔